یقین نہیں آئے گا کہ ان کے اوقات صبح سے لے کر عشاء کے بعد تک مصروف تھے، ظہر سے پہلے بھی، پھر ظہر کے بعد بھی، ابھی مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، ہر جگہ ایک ترتیب ہے بیانات کی، دروس کی۔ لیکن ہم نے درخواست کی، حضرت نے بہت شفقت فرمائی، عصر کے بعد کا وقت عنایت فرمایا، اور الحمدللہ بہت بڑا کام فرما رہے ہیں، بہت بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے ماحول پر، معاشرے پر، خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے پہ حضرت نے بڑی ہی منفرد انداز میں محنت کی ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے، ہم نے بیان بھی سننا ہے، پھر جن طلباء نے امتحان میں پوزیشن لی ہے ان کو انشاءاللہ حضرت انعامات بھی مرحمت فرمائیں گے، دعا بھی ہوگی۔ تو تمام حضرات پوری توجہ اور طلب کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ مختصر تلاوت کے لیے درخواست کروں گا اپنے شعبہ تخصص کے طالب علم حافظ بلال سراج سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے آج کی اس تقریب میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں حضرت مولانا قاسم عباسی صاحب اور حضرت مولانا خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں اور ان کے ساتھ تمام لگے ہوئے اساتذہ کرام اور تمام کے تمام متعلقین، محسنین، معاونین، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت کی جو مجلس ہے تعلیم و تربیت کورس کا اختتام ہو رہا اور اس کی اختتامی مجلس ہے. تعلیم اور تربیت عام طور پر مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے نصاب، اگر تفصیل میں آپ جائیں تو تب بھی یہی نصاب ہے، اور اس نصاب کو مختصر کریں تو تب بھی وہی نصاب ہے. 4 باتیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. نمبر 1، قرآن مجید کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں، اور ناظرہ قرآن کی صحیح ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی ہم سب کی ضرورت ہے. اس پر مدارس میں محنت ہوتی ہے. نمبر 2، قرآن مقدس کے الفاظ کا معنی سیکھ لینا دوسری محنت اس پر ہوتی ہے. اس سلسلے میں قرآن مقدس کی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر قرآن کی اس تفسیر اور ترجمے کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مددگار کے طور پر بے شمار اور علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. مقصد قرآن کا سمجھنا ہوتا ہے. تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اور چوتھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے ایمان لانے والوں کے دلوں کا تزکیہ فرمایا اور ان کے دلوں کو پاک کیا، صاف فرمایا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، دنیا کی محبت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ان تمام کی تمام گندگیوں سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا، اور پاک اور صاف کر کے اس قابل بنایا کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید کا نور اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا نور اترے. تو یہ 4 کام ہو گئے: ناظرہ قرآن، قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، اور دل کا تزکیہ. یہ 4 کام میں نے عرض کیا کہ مدارس کا یہ نصاب ہے. 8 سالہ نصاب میں آپ جائیں گے تو بھی یہی 4 باتیں آئیں گی. اگر کوئی آدمی مختصر 2 سال میں کر لیتا ہے دراسات دینیہ کی جہاں بات آتی ہے تو بھی اسی میں یہ نصاب ہوتا ہے. کسی جگہ پر تعلیم و تربیت کورس جب ہم رکھتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی بنیادی 4 باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جو بنیادی 4 باتیں ہیں، یوں کہیے کہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے اور اس نصاب کے 4 اجزاء ہیں. یہ نصاب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمایا. یہ ہماری اختراع نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں گھڑا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا. یہ ایک مسلمان کا یہ نصاب ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہ نصاب ہے. اس نصاب کے بغیر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. میں نے جو بات کی ہے کہ یہ نصاب ابراہیم علیہ السلام کا متعین کردہ ہے، کیوں کی ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے، تو اس وقت یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں نے گھر بیت اللہ تو تعمیر کیا ہے، لیکن اے اللہ اس گھر کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہوں گے، اے اللہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک معلم اور رسول آپ بھیج دیجئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول آپ بھیجئے۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے گا، قرآن مجید کا تلفظ درست کرائے گا، اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن مجید کا معنی بھی سمجھائے گا، والحکمت، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے گا۔ حکمت اور دانائی کی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات بھی ہیں، اور بھی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے گا، ان کے دلوں کو پاک اور صاف بھی کرے گا۔ تو یہ نصاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت اور رسالت کو جہاں بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک عظیم الشان رسول دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے شعور عطا فرمایا، اللہ نے جسم کے اعضاء اور جوارح عطا فرمائے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، نہ معلوم کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے اس جگہ پر اپنے احسان کو جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کو بہت عظمت والا رسول بنا کر بھیجا۔ رسولا تنوین تعظیم کے لیے علماء بیٹھے ہوئے۔ اور کیا کام کرے گا؟ یتلو علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو، قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے گا۔ دوسرا کیا کام کرے گا؟ قرآن کا معنی سمجھائے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ سنت کو بتائے گا، زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سکھائے گا کہ دنیا میں تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ وہی 4 کام جو ابراہیم علیہ السلام نے بتلائے، اے اللہ ایسا رسول بھیج جو یہ 4 کام کرے۔ پھر اسی مضمون کو تیسری جگہ پر سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پھر دہرایا، اور سورۃ الجمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر یہاں ان 4 باتوں کو دہرایا۔ پھر سورۃ البقرہ میں پھر دہرایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو جہاں پر بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کو کہ ہم نے رسول بھیجا، ہم نے ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا، جہاں پر بھی اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا وہاں یہ 4 نصاب کے 4 اجزاء اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ وہ نصاب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا، اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الجمعہ میں، سورہ آل عمران میں انہی 4 باتوں کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو ذمہ داریاں بتلائیں وہ یہی 4 ذمہ داریاں بتلائیں۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر 20 دنوں کا کورس ہوتا ہے، 30 دنوں کا کورس ہوتا ہے، چند آیات کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، چند احادیث کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے کے متعلق آپ علیہ السلام کے کیا ارشادات و کیا اعمال ہیں وہ بتلا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید کا ناظرہ اور تلفظ درست کرایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر جگہ اسی نصاب کو مروج کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 اجزاء ہمارے اسلام کے بنیادی نصاب ہیں. یہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اسے ان 4 اجزاء میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ضروری ہے. ہم نمبر 1 کیا قرآن کا صحیح ناظرہ ہمیں آتا ہے؟ اگر ہمیں صحیح تلفظ نہیں آتا، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. اگر نہیں آتا تو معنی یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ہم اس طرح اگر قرآن نہ پڑھیں جس طرح سے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو پڑھے ہیں، اللہ پاک اس نماز کو تو قبول نہیں کرے گا. مثال کے طور پر میں ایک مثال ہے، سب سے مختصر ترین سورت قرآن مجید کی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. اب انا اعطیناک الکوثر، اب یہ لفظ کوثر سا ہے. اگر ایک آدمی تلفظ ٹھیک نہیں کرتا، ثا اور سین میں فرق نہیں کرتا، وہ کوثر پڑھتا ہے اور لفظ کوثر ہے، تو معنی تو بدل جائے، معنی تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا. میں ایک مثال اردو میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں گے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے آج روزہ رکھا. ٹھیک ہے، میں نے آج روزہ رکھا، آج میرا روزہ ہے. تو یقیناً جو آدمی اردو پڑھا ہوا ہے وہ سمجھے گا کہ روزہ را واو زے کے ساتھ لکھا جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں مدینہ طیبہ گیا اور وہاں میں روزے پر حاضر ہوا، تو یہ روزہ ضاد کے ساتھ لکھا جائے گا. ہم پڑھنے میں فرق نہیں کریں گے کہ یہ روزہ، ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا رہا. اور ایک آدمی کہتا ہے میں مدینہ منورہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر میں نے حاضری دی. اب میں نے ادا کرنے میں تو کوئی فرق نہیں کیا، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اس روزے سے کیا فرق مراد ہے، اس روزے سے کیا مراد ہے. لیکن ایک زا کے ساتھ لکھا جائے گا، ایک ضاد کے ساتھ لکھا جائے گا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، معنی کا بہت بڑا فرق ہے. عربی زبان میں قلب قاف کے ساتھ، اس کو قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے قلب تو کتے کو کہتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس قرآن میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو. اگر ایک آدمی قلب قاف کو ٹھیک نہیں ادا کرتا، وہ پڑھتا ہے لمن کان لہ قلب، تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس کتا ہو. تو اس کی نماز کا کیا حشر ہوگا. میں عرض کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر، یہ تو جو بیچ کی آیات بتائیں وہ آپ کو یاد نہیں ہوگی تو شاید معنی نہ سمجھے. انا اعطیناک الکوثر پر آتے ہیں. فصلی لربک وانحر، صلی صاد ہے یہ. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں صلی لربک، صلی دونوں میں فرق ہے. صلی کا معنی ہے تلوار سونتنا، کسی کو مارنے کے لیے یوں تلوار جو سونتی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صلی. اور صلی کا معنی ہے نماز پڑھنا. اب یہاں صاد ہے، اگر صاد کی جگہ پر سین پڑھ لیتا ہے تو معنی تو بدل جائے گا. یہ تو 30 سال سے 40 سال سے پڑھ رہا ہے فصلی لربک ونحر، ونحر کی جگہ ونحر پڑھ رہا ہے. ونحر حکم ہے کہ نماز پڑھ اپنے پروردگار کے لیے، ونحر اور قربانی کیجئے. یہ ونحر ہا کو ٹھیک نہیں پڑھتا ہے ونحر، تو اس کا معنی ہے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور جھڑکیے، ڈانٹ بھی لائیے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے درخواست ہے کہ یہ جو مولوی لوگ یہ مسجد میں بیٹھ کر، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر جو ناظرہ قرآن جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ لغو کام نہیں ہے، یہ عظیم الشان کام ہے. یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیکھنے والا اول طبقہ کون تھا؟ صحابہ کرام تھے، جو سب کے سب عربی زبان کو جانتے تھے. آپ رات کو تشریف لائے، آپ نے دیکھا مسجد میں کنارے میں ایک آدمی بیٹھ کھڑے نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے.
آپ قریب آئے، بہت اچھا لگا آپ کو ان کا قرآن پڑھنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھے جس طرح سے میرے اوپر نازل ہوا ہے، وہ اس شخص کی طرح قرآن پڑھے۔ وہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کی قرات کو معیار قرار دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی قرات کو آپ نے معیار قرار دیا۔ صحابہ کو بتایا کہ اگر جس نے اس طرح سے قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے جیسے میرے اوپر نازل ہوا، فلاں کی طرح پڑھو۔ تو آج کیا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ میں نے صرف ایک سورت کی مثال دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی۔ اب آتے ہیں معنی کی طرف۔ کیا قرآن مقدس کی مختصر ترین سورت جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورۃ الکوثر ہے، کیا ہم اس سورت کے متعلق جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ مختصر ترین سورت جو قرآن کی ہے اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ یا اس کو بھی آپ رہنے دیجئے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا اس کا مقصد اور مفہوم اور اس کا کوئی خلاصہ ہمارے ذہن میں ہے؟ ہمارے بچے عصری تعلیم کی کیا کچھ پوئم یاد کرتے ہیں، یاد کراتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، وہ بچپن کا یاد کیا ہوا بڑھاپے تک وہ یاد رہتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید اتنی لاوارث کتاب ہے کہ اس کو ہم نے کبھی بھی اہمیت نہ دی؟ اس کی سورۃ الفاتحہ جس کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے، اس کو بھی ہم نے اہمیت نہ دی؟ ارے اللہ کے بندو، کبھی وہ خلاصہ تو سمجھ لو۔ مختصر ترین سورۃ الکوثر ہے، مختصر ترین سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، سورۃ العصر ہے، والعصر۔ یہ مختصر ترین 3 صورتیں قرآن مجید کی، یا کم از کم وہ صورتیں جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان کا معنی تو مفہوم پتہ چلے۔ یہ عجیب کلام ہے ہماری عبادت اور ہماری نماز کہ ہم اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہے اور اللہ ہم سے بھی ہم کلام ہو رہا، نہ ہمیں پتہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں اور نہ یہ پتہ کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ کیسی عبادات ہے؟ یہ نصاب پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم کتاب، تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ اور رسول اللہ تیسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں موجود نہ ہوں۔ آپ کبھی رسول اللہ کی سیرت، آپ مجھے بتایا گیا حضرات ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سیرت مبارکہ کے کورس کروا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا عظیم الشان رہنما اور رہبر کائنات میں آج تک نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ یہ عجیب رہبر اور رہنما ہے کہ حکومت بھی موجود ہے اس شخص کی اور اس کے باوجود بھی گھروں میں فاقے ہیں۔ بیک وقت 2 متضاد صفات ہیں، بیک وقت 2 متضاد صفات کا مالک ہے، حکمرانی بھی کر رہا ہے لیکن گھروں کے اندر فاقے بھی ہیں۔ جب اس کی عبادت اور بندگی کو دیکھیے یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، اور جب گھر والیوں کے ساتھ رویہ اور تعلق دیکھیے تو یوں لگتا ہے ساری زندگی گھر میں ہی گزاری ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو آپ دیکھیں یوں لگتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت اسی میں ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت اور زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو رسول اللہ کی زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا، اللہ کی قسم اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ نے پانی پینے کا طریقہ سمجھایا، بتایا، اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ تو صحیح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی صحابہ نے محفوظ کی؟ وہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ تصویر کشی کر کے زندگی کو ایک ایک حرکات کو محفوظ کر لیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو صحابہ نے ایسا محفوظ کیا۔ آپ نے کس موقع پر کیسا اشارہ کیا، انگلی 1 اٹھائی 2 اٹھائی، یہ اشارے بھی صحابہ نے محفوظ کیے۔
آپ علیہ السلام زندگی میں کتنی مرتبہ ایسے مسکرائے کہ آپ علیہ السلام کے یہ کچلیاں، یہ دانت، نوکیلے دانت نظر آئے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ نے یہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے. یہ کیوں محفوظ کرایا؟ اس لیے کہ اس پیارے رسول، اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ سیکھنا ہے ہمیں. اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کا کلام قرآن مقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان تمام چیزوں کا نور اس وقت تک دل میں نہیں آ سکتا جب تک دل کا تزکیہ نہ ہو، دل کی پاکی نہ ہو. اس لیے دل کی پاکی بھی ضروری ہے. ہم اپنے دنیا کے اندر گندے برتن کے اندر ہم دودھ نہیں ڈالتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ علم، یہ اللہ کا نور ہے. قرآن سنت، یہ اللہ کا علم، یہ اللہ کا نور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور اسے ملائکہ لے کر انسانوں کے قلوب اور انسانوں کے دلوں پر ملائکہ لے کے اترتے ہیں. اور ارشاد فرمایا جس طرح سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر کے اندر کتا موجود ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارشاد فرمایا یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دل کے کتے ہیں. جس دل کے اندر یہ کتے موجود رہیں گے وہاں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے علم لے کر نہیں اترتے. وہ معلومات ہو جائیں گی، معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا. کیا دنیا کے اندر ایسے ایسے انگریز موجود نہیں ہیں جو قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو عالم کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے سمجھا، کیا انہیں عالم کہا جائے گا؟ کیوں؟ علم تو ایک نور ہے، ایک علم تو ایک معرفت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا آخرت اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی اتری ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں بات پڑھنے کی گئی ہے. حالانکہ وہ ماحول پڑھنے کا نہیں تھا، وہاں تو پڑھنا لکھنا کوئی جانتا ہی نہیں تھا. وہاں تعلیم کی بات کی ہے، علم الانسان، تعلیم کی بات آئی ہے. ما لم یعلم، قلم کا لفظ آیا ہے، اقرا کا لفظ آیا ہے، پڑھنے کا لفظ آیا ہے کہ یہ امت، اس امت کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. آج ہم پڑھا لکھا اس کو سمجھتے ہیں جو اچھی سے اچھی ڈگریاں دنیاوی لے لے اور وہ ہنر حاصل کر دے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. باقی جو مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و سنت پڑھا رہا، اسے سارا قرآن یاد بھی ہے، اسے ہزاروں کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد ہیں. یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے معاشرے کا. معاف کیجئے گا، اللہ نے جو پڑھے لکھے کی بات فرمائی ہے وہ بات فرمائی ہے، وہ علم جو پڑھے گا جو آسمان سے اترا ہے، اس شخص کو اللہ پاک پڑھا لکھا کہتا ہے. وہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے جو ان علوم سے ناواقف ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جب ملاقات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمانے کے لیے کہا کہ بھائی کوئی بکری لے آؤ اور کسی بکری کا دودھ ہمیں پلا دو. ان کا بکریوں کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں نہیں پلا سکتا. کہا اچھا ایسی بکری لے آؤ جس بکری میں ابھی تک بچہ نہ جنا ہو. اب وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس بکری کو کیا کریں گے. دیکھا تو اس ایک بکری میں نے لا کر حاضر کر دی. آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دودھ بھر آیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک اور بزرگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہوں نے دودھ نکالا اور ایک جگہ پر جمع کیا اور خود بھی پلایا، انہیں بھی پلایا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بکری پر دوبارہ سے ہاتھ پھیرا، اس کے تھن اسی طرح سے سکڑ گئے جیسے پہلے سے تھے. تو بات یہ ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، عبداللہ بن مسعود کی امانت داری کو دیکھا کہ اچھا یہ اتنا امانت دار ہے کہ دوسروں کی بکریوں کا دودھ بھی نکالنا پسند نہیں کرتا ہمارے لیے. آپ نے فرمایا انکا ولد معلم، تو پڑھا لکھا جوان معلوم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا، اس کو کہتے ہیں. آج جو دنیا میں کو دھوکے دے، فراڈ کرے، دھوکے کرے، وہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مجھے اتنا عرض کرنا نہیں تھا. تو یہ نصاب ہم سب کی ضرورت ہے. آخری بات، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، حضرت قاری صاحب نے کس خوبصورت انداز سے تلاوت کی ہے. کیا ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن کا تمہیں وارث بنایا ہے. ہم نے تمہیں یہ انعام اور یہ نعمت ہم نے تمہیں دی ہے.
پھر کیا ہوا؟ 3 قسم کے طبقے ہوئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعضوں نے پھر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کا حق نہیں ادا کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض بیچ بیچ میں چلتے رہے، کبھی حق ادا ہوا کبھی نہ ہوا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے، قرآن کو سامنے رکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری. فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. تو اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھیے، اللہ کا کلام سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سیکھیے. بھئی اس دور کے اندر، اس پرفتن معاشرے کے اندر قرآن و سنت سے دور رہنا سب سے بڑی محرومی ہے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ. کیا ہوا؟ کیوں نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں؟ ایسے منہ پھیرتے ہیں جیسے کہ بھدکے ہوئے گدھے، فرت من قسورہ، وہ شیر سے بھاگتے ہیں جنگل میں، درندے سے بھاگتے ہیں، اس طرح سے. یہ قرآن سے اعراض کرنا سخت گناہ ہے. تو اس لیے اللہ کا پیغام جو یہاں سکھایا جاتا ہے اسے سیکھیں. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. حضرت نے مختصر وقت میں بہت ہی جامع اور خوبصورت انداز میں تربیتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹیبل لگ مخیطب اب انشاءاللہ ہمارے وہ بچے، وہ طلبہ جنہوں نے تعلیم و تربیت کورس کے امتحان میں نمایاں پوزیشن لی ہے، جتنے بچوں نے، ساتھیوں نے امتحان دیا سب پاس ہے. لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا کہ بھئی ایک ترتیب ہے، کسی نے زیادہ اچھا سنا دیا، کسی نے کم سنا دیا. تو انشاءاللہ جن طلبہ نے پوزیشن لی ان کو حضرت انعام دیں گے. شعبہ بنات میں وہاں معلمات موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ، ان کے پاس بھی لسٹ موجود ہے، انعامات موجود ہیں، وہ اپنی اپنی بچیوں کو ترتیب کے ساتھ وہاں پہ انعامات دے دیں اور پھر دعا میں وہ بھی شریک ہو جائے. پرائمر، سینئر لیول 4 لیول ہے. ایک سینئر، پھر جونیئر، بگنر، پھر پرائمر. پرائمر سب سے چھوٹا ہے، سینئر سب سے بڑا لیول ہے. سینئر لیول میں اول پوزیشن حاصل کی شہزاد شاہ بن شرافت شاہ. جلدی آئیں، قریب رہیں تاکہ وقت نہ لگے. انہوں نے الحمدللہ 100 میں سے 100% نمبر لیے ہیں اور اول پوزیشن حاصل کی. دوم طالب علم ہے محمد طلحہ بن عمران. انہوں نے 99% نمبر حاصل کیے، یہ دوم ہے. سوم 3 طلبہ ہیں، 2 طلبہ ہیں، حذیفہ بن نذیر اور عاقب بن صغیر. جونیئر لیول کے طلبہ. جونیئر لیول میں اول پوزیشن حاصل کی عباس بن سخاوت خان. دوم پوزیشن حاصل کی محمد زمائر بن شمس الرحمن. سوم پوزیشن حاصل کی حنزلہ بن عبد الصمد. جلدی شاباش. بگنر لیول اول پوزیشن حاصل کی یاسر اللہ بن ہدایت اللہ. دوم پوزیشن حاصل کی معاذ بن ممتاز. معاذ بن ممتاز، جلدی شاباش. سوم 2 بچے ہیں، محمد زبیر بن عطا اللہ، محمد زبیر بن عطا اللہ اور محمد زید بن محمد امین. دونوں تشریف نہیں لائے. بگنر لیول میں اول پوزیشن محمد طلحہ بن محمد رفیق. آ جائے جلدی. دوم پوزیشن رفیق بن محبوب. سوم پوزیشن 2 طلبہ ہیں، افنان بن امتیاز اور عبد الرحمن بن امتیاز. دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ طلبہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی. باقی حضرت تشریف تمام طلبہ کی سرٹیفکیٹس ہیں. چونکہ وقت کم تھا اور حضرت نے پہنچنا ہے، اس لیے ہم حضرت کا مزید وقت نہیں لیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. تو دعا کے بعد تمام طلبہ پہلی منزل پہ تشریف لے جائیں گے تعلیم و تربیت کورس کے،
ان کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے لیولز میں جا کر اپنی سرٹیفکیٹ تمام طلبہ وصول کر لیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے حضرت محتمم صاحب، حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب اور پوری اہل مسجد کی طرف سے حضرت کا نہایت ممنون ہوں کہ اتنے مصروف اوقات میں حضرت نے شفقت فرمائی۔ اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ اس مختصر کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اساتذہ کرام کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ منتظمین کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جن بچوں اور بچیوں نے اس کورس میں شرکت کی ہے، اے اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو سیکھا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے تمام کاموں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہاں سے ہونے والے تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مختصر سی جگہ پر اتنے عظیم ترین جو کام مجھے بتائے گئے، اے اللہ ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑھنے والوں، پڑھانے والوں کی سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے اہل محلہ، اہل علاقہ کو یہاں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو پورے عالم میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ذریعے کے طور پر اے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین اس ادارے کو اے اللہ ترقیہ نصیب فرما۔ اے اللہ آفات و شرور اور فتن سے اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ اے اللہ سچا عشق اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اہل علم کے ساتھ ہمیں محبتیں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اے اللہ آج تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے قرآن و سنت کے سیکھنے میں، اے اللہ یہ جرم ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح سے دنیا کے لیے ہم نے وقت دیا ہے ہنر سیکھنے کے لیے، اے اللہ جوان 20 سال دیتا ہے، 25 سال، اے اللہ قرآن مقدس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی ہم سب کو تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ جتنے بھی شرکاء اس میں موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ماؤں بہنوں کا، بچیوں کا، خواتین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب بچوں کا بیٹھنا، بزرگوں کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔